عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ہاں ناظرین، آج عید کا سماں ہے۔ آئیے سلسلے کی شروعات میں سب سے پہلے آپ تمام کو میں عید کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری ایف جی این فیملی کی طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، رشتہ داران کو، آپ کے دوست، جاننے والے اور تمام مسلمانوں کو ہماری جانب سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمیں بار بار خوشیاں عطا فرمائیں۔ آج کا سلسلہ بھی ظاہر ہے کہ آج کے اس ڈے سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ خوشیوں بھرا سماں ہے اور خوشیوں کے راز تلاش کرنے کے لیے آج ہم بھی ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں، اور اس سلسلے کی خاصیت یہ بھی ہے، جی ہاں ناظرین، کی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے جن کے ایکسپیرینسز، جن کے بہت واسٹ ایکسپوجر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ لیٹس ٹوگیدر فائنڈ آؤٹ کہ خوشیوں کے راز کیا ہیں، راز کیا ہیں خوشیوں کے، وہ چیزیں جو بہت سارے لوگوں میں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ لائف کو انجوائے تو کر لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو صرف اور صرف اپنے ارد گرد دکھوں کو تلاش کرتے ہوئے دکھوں میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ آج کے اس سلسلے کے گیسٹ کو میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرتا ہوں، جن کو بہت زیادہ انٹروڈکشن کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی نئے ناظرین کو بتاتا چلوں۔ ہی از چیئرپرسن آف دعوت اسلامی انڈیا، رکن شورا، نگران ہند مشاورت، سید حاجی عارف علی اتاری دامت برکاتہم العالیہ، جن کے ایکسپوجر سے آج مل کر تلاش کرتے ہیں خوشیوں کے راز۔ جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عید اللہ مبارک وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ ماشاء اللہ، استغفر اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تشریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، پہلے ایک درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں، پھر سلسلے میں رکن شورا کے تجربات کو شامل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کوئی اگر حضور علیہ السلام پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ باپو، آج کا سلسلہ ہے خوشیوں کے راز، اور ظاہر ہے کہ آپ کی جتنی صحبت مجھے ملی یا اور اراکین ہند مشاورت کو اور ذمہ داران کو ملتی ہے، تو ایک چیز دیکھا، یو کیپ یور سیلف اسمائلنگ آلویز۔ ظاہر ہے کہ آزمائشیں، پریشانیاں، غم، فیملی، پھر پوری تنظیم، پھر اتنے سارے لوگ، بہت ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اس کے درمیان بھی آپ اپنے آپ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی غم والا آئے تو اس کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہم کیسے اس چیز کو لیں؟ آج چونکہ ایک خوشیوں والا دن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر آدمی خوش ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے آج کے دن بھی جو ہو سکتا ہے بہت ساری سیٹ اپ کے بعد بھی، بہت سارے انتظامات کے بعد بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے میری تجربات کی بات کی، میں چاہتا ہوں میرے مرشد کے قدموں میں آپ کو لے جاؤں، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ جب بھی آپ نے امیر علیہ سنت کو مدنی مذاکرے میں دیکھا ہوگا، تقریباً مسکراتا ہی دیکھا ہوگا۔ مدنی مذاکرے کب کب ہوتے؟ رمضان میں تو ماشاءاللہ 2 ٹائم ہو رہے ہیں، پھر 12ویں کے 12، 11ویں کے 11، چھٹی کے 6، محرم کے 10، ایوری سیٹرڈے یہ ایک الگ مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ تو کیا امیر علیہ سنت کو تھکن نہیں ہوتی ہوگی؟ امیر علیہ سنت کو کیا کوئی طبعی معاملے میں پرابلم نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مزاج ہمیشہ یعنی ایک جیسا ہی ہوتا ہوگا؟ نہیں، ڈائریکٹ، کیونکہ انسان ہے نا، ان کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمیں سکھایا، سمجھایا، جیسے کہ ایک صحابی رسول مجھے بھی یاد آئے،
سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. ام دردہ رضی اللہ عنہ ایک دن آپ سے پوچھتے ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہو، جب دیکھو مسکراتی ہوں. تو بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا کیا کروں، میں نے میرے محبوب کو ہمیشہ مسکراتا ہی دیکھا ہے. آئے ہے. تو مسکراہٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے، خوشی بڑی نعمت ہے، اور حیرت ہوگی آپ کو غم بھی بڑی نعمت ہے. آج چونکہ خوشی کا دن ہے تو کچھ خوشی کی باتیں کر لیتے ہیں، راز تلاش کر رہے ہیں اس کے ہم. راز تلاش کر رہے ہیں. ایک چیز اور ہے، جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، انسان کئی بار خوش رہنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اندر سے بے چین رہتا ہے. بے چینی کو وہ چاہتا ہے نا، وہ آئے بے چینی سے گلے ملتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ بے چین رہوں، خود انوائٹ کرتا ہے. خود انوائٹ کرتا ہے. لیکن باپو کوئی بھی یہ تو نہیں چاہے گا نا میں پریشان رہوں، انسان تو چاہے گا میں خوش رہوں. بے چینی ہوگی تو ہوگی نا، مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جس کو جانا ہے، جیسے مثال وہ ناگپور میں ہے، اس کو آنا ہے بمبئی، چاہتا ہے کہ میں بمبئی جاؤں، لیکن بیٹھا ہے کلکتہ کی ٹرین میں، تو کہاں جائے گا وہ؟ کلکتہ ہی جائے گا، اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے گا. اگر وہ خوشی کی طرف آنا چاہے تو خوشی کی ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا، تب خوشی کی طرف وہ آئے گا. یعنی یہ فقط خواہش کرنے سے کہ میں خوش ہو جاؤں نہیں ہو پائے گا. خوشی کے لیے وہ چیز کچھ کرنی پڑے گی، تب وہ خوشی اس کو ملے گی. اور وہ خوشی کی حاصل کرنا، میں نے سمجھتا جیسے آپ ہی کہتے نا یہ فلاں چیز اتنی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ وہ کر لیں گے تو وہ نہیں کر پائیں گے یا کرنا بڑا ٹف ہے، ایسا کچھ نہیں. ذیشان بھائی، خوشی حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. سیدھا سمپل سا فارمولا ہے. جیسے آج عید کا دن ہے، اب بلکہ آج بہت سے لوگ خوش ہوں گے، مبارکباد دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں گے، کوئی اپنی ماں کے قدموں کو کوئی چوم رہا ہوگا، کوئی غریبوں فقیروں محتاجوں کو دے دے کر خوش ہو رہا ہوگا، تو کوئی بچوں کو عیدی تقسیم کر رہا ہوگا، بچے خوش ہو رہے ہوں گے، ان کی خوشی دیکھ کر یہ خوش ہو رہا ہوگا. اور بعض لوگ دوسرے کی خوشی دیکھ کر ان کو پرابلم ہو رہی ہوگی، یار میں ویسا خوش کیوں نہیں، اس نے اتنی اچھی ٹوپی پہنی ہے میری اتنی اچھی تو نہیں ہے، اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنے میرے اتنے اچھے تو نہیں ہیں، اس کے یہاں تو یار وہ دیکھو گھر بھی کلر کا ہے، اس کا کلر اچھا دیا، نیا کلر دیا رمضان کی خوشی میں، میرا تو وہی پرانا گھر ہے. تو یوں کمپیئر کرے گا نا، اس کو تو اتنا ملا میرے کو اتنا کچھ ملا نہیں ہے، اس نے کہاں خوش رہنا ہے، وہ تو غمگین ہی ہوگا. ذیشان میں خوشی اس وقت ملے گی جو اپنی ذات پر دیکھے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے. ان نعمتوں کی طرف جب وہ دیکھے گا تو اس کا دل شکرانے کی طرف آئے گا، وہ خوش ہوگا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دیا ہے. جیسے ایک صاحب تھے جنہوں نے گھر بیچنے کے لیے نکالا، اور گھر کی خصوصیات جو بروکر تھا یا جو بھی سیل کرنے والا تھا اس نے ایک پیج پر لکھی، یہ گھر میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. جیسے اچھی لائٹنگ ہے، فرنشڈ ہے، اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے، اس کے اندر ایکسرسائز کے لیے بھی ہے، اس کے اندر اعلیٰ قسم کے آئینے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر تو بھیا اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، بہترین فین بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر میٹ بھی اچھی لگی ہوئی ہے، اس کی کلر بھی آؤٹ کلاس ہے، بہت ساری خوبیاں اس نے لکھی. اب جب وہ بیچنے والا تھا اس کے سامنے لسٹ آ گئی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، میرے گھر میں اتنی ساری چیزیں، میں کیوں بیچ رہا ہوں؟ ہاں، میرے گھر میں اتنی ساری چیزیں، اچھا یہ حاصل کرنے کے لیے تو میں بیچ رہا ہوں جو آلریڈی میرے پاس ہے. مثال، یار سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میرا ایسے لوکیشن پر ہے میرا گھر ہے کہ قدرتی ٹھنڈک ہے. پھر اور کیا چاہیے تھا بھائی، تھوڑا سا شانتی چاہیے تھا، ایک کراؤڈ سے چوں چاں چیں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، ہارن کی آواز نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا آؤٹ سائڈ میں بہتر ایریا میں میرا گھر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہے. اس کا کلر بھی اچھا ہونا چاہیے، تو آلریڈی میرا کلر تو بہت اچھا ہے، اس کی پی او پی بھی اچھی ہونی چاہیے تھا. دیکھا تو یار پی او پی بھی بڑی اچھی ہے. تو اس نے جب دیکھا نا اتنے سارے میرے گھر میں ہے اور میں گھر بیچ ہی سی رہا تھا، یہ چیزیں مجھے ملے لیکن آلریڈی میرے پاس ہے، تو کہنے لگا یار اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنی چیزیں، بھیا میں جو گھر نہیں بیچنا. کیوں ہوا ذیشان بھائی؟ اس لیے ہوا کہ اس کے پاس اتنی ساری نعمتیں تھی مگر اس کی اس پر توجہ نہیں تھی. جب توجہ آئی تھی خوش ہو گیا. بہت سی چیزیں ناظرین ہمارے پاس ہوتی ہے،
ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم ان پر غور کریں، ان چیزوں پر توجہ نہ کریں کہ جو نہیں ہے، جو ہے اس پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ ویسے آپ کی بات سے جو میں 2 پوائنٹ نکال پا رہا ہوں، جی جی، ایک یہ ہے کہ کئی بار کچھ لوگوں کی سائیکی شاید بن چکی ہوتی ہے کہ مجھے غم ہی چاہیے، یا برین ان کا اس طریقے سے کانفیگر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ غم ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کمپیریجن ایک بہت بڑا مطلب ایک یوں سمجھیں کہ ٹراما بنتا جا رہا ہے لائف میں، کہ کمپیریجن جو ہے نا وہ خوشیوں کو کھا جا رہا ہے، غارت کرے تک کھا جاتا ہے۔ یعنی خوشیوں کے راز جو ہم تلاش کر رہے ہیں، تو پہلا تو یہی راز ہے میرا خیال ہے جو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف، یس، اینڈ دوسری چیز یہ کہ جو چیزیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھنا شروع کرو، بالکل، غم کو مت ڈھونڈو، خوشیوں کو ڈھونڈو، اسٹارٹ فائنڈنگ ہیپینس رادر دین فائنڈنگ دی جس میں آپ غصہ ہو رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یعنی جو ٹرین والی آپ نے مثال دی کہ ٹرین صحیح سلیکٹ کرو، سیٹ بھی کمفرٹیبل ہوگی اور آرام سے نیند بھی آئے گی، ایسا ہی ہے۔ اے سی 3rd ٹائر پہ ٹکٹ ملی ہے تو 2 ٹائر والے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ سلیپر والے کی طرف دیکھ لیں۔ لیکن دل تو چاہے گا نا باپو، لالچ تو ہے، اس کا کیا کریں؟ وہ تو دیکھیے قرآن کریم میں بھی انسان کے تعلق سے ہے کہ بے صبرا ہے، اور کہیں پر ہے کہ یہ لالچی بھی لالچ کرتا ہے، لالچ کا ذکر ہے۔ ہاں، اب جب لالچ پیدا ہو تو اس کا علاج کر لے۔ کیا کریں؟ لالچ پیدا ہو تو لالچ جیسی پیدا ہو تو وہ دیکھے کہ یار جس چیز کی لالچ کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا کیا ہے۔ جب وہ دیکھے گا، یار مثال میں نے ٹرین کی دی آپ کو کہ بھائی 3rd ٹائر میں ہے، 3 AC ٹائر میں اس کی ٹکٹ بنی ہوئی ہے، تو وہ پیچھے دیکھے نا، اس کے پیچھے اور بھی سلیپر کلاس بھی ہے، جنرل بھی ہے، ابھی سلیپر ہے، جنرل ہے، اس کے بعد میرے پاس اس سے بہتر ہی ہے AC 3 ٹائر میرے پاس ہے۔ لیکن بابو کیا زندگی بھر 3 ٹائر میں ہی چلوں گا میں؟ بھائی شکر کر اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا نا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی مدعا یہ ہے کہ تو شکر نہیں کر رہا اس لیے 3 ٹائر میں ہی۔ ہاں، شکر کر 2 ٹائر میں چلا جائے گا، 1st کلاس میں چلا جائے گا۔ 2 ٹائر کو چھوڑ سلیپر کو دیکھ اور اللہ کا شکر ادا ہاں، کر، اللہ یہ کا فارمولا شکر، ہے، ہاں بالکل ایسا یہ راز ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی باپو، یہ بات بھی بہت زبردست فٹ ہو رہا ہے کہ تو 3 ٹائر میں بیٹھا ہے، اسٹاپ سینگ 2nd کلاس اینڈ اسٹارٹ سینگ دی سلیپر کلاس، بالکل، اور اللہ کا شکر ادا کر، اللہ پاک نے 2nd کلاس میں ڈال دینا، جی ایسا ہی ہے۔ ہاں، یعنی کمال، ماشاءاللہ، یہ مثال میں بہت کچھ سیکھنے والی بات ہے۔ ویسے باپو خوشی ایک حالت ہے، یہ سوچ ہے؟ خوشی آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ خوشی ایک سوچ کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچ نہیں، حالت ہے۔ کسی چیز کو پانے کے لیے پہلے سوچ بنتی ہے، جب بندہ وہ پا چکا اس کا مطلب وہ سوچ سے آگے بڑھ گیا نا۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، پرسنتا، ہیپینس، یہ ایک حالت کا نام ہے کہ وہ بندہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہوتی، دل میں اطمینان ہو رہا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو رہی ہوتی، حشاش بشاش اس کی طبیعت ہو رہی ہوتی۔ یہ تو حالت کا نام ہے، یہ سوچ کا نام تو ہے ہی نہیں ہے۔ حالت کا نام ہے، تو یہ حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ کچھ لوگ تو چاہتے ہوں گے نا ہمیشہ برقرار رہے باپو۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بعض دفعہ خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، کبھی آپ نے سنا ہوگا یہ کہ ایک شخص کو اچانک اتنی خوشی مل گئی کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، خوشی سے؟ ہاں، برداشت ہی نہیں کر پایا بیچارہ، دنیا سے چلا گیا۔ مطلب ہے کہ غم سے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا۔ اب خوشی ہے نا، خوشی کو برداشت نہیں کر پایا نا، کیفیت ہی وہ سنبھال نہیں پایا۔ ہاں لیکن باپو مزہ تو خوشی میں ہے نا۔ دیکھو اب خوشی کس کو بول رہے ہو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خوشی ایک ہے کہ ایک بس خوشی کا نام ہونا اور ایک واقعی میں خوشی ہونا، دونوں چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ ایک خوشی کا نام ہونا کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا تو میں کیسا ہوتا، کاش کیسا ہو جاتا، تو یہ ایک کیفیت ہو رہی ہوتی، یہ خوشی جیسا ہونا ہے، اور ایک ریئل میں خوشی ہوتی ہے۔ جیسے رمضان شریف ابھی گزرا ہے نا کہ کاش کا آئندہ رمضان مجھے مل جاتا، یہ ایک سٹیٹ ہے خوشی۔ تو یہ بھی ہے ایک خوشی پانے کا تصور ہے کہ یار، اور اس سے خوش بندہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، اس کو خوشی بھی اس میں حاصل ہو رہی ہوتی، لیکن اصل میں خوشی اس کو اس وقت مل رہی ہوتی جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ یہ تو باپو بڑی اسپریچول سی بات ہو گئی۔ اب ایک کامن آدمی کا سوال میں آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ جیسے کسی کو گھڑی چاہیے تھی برانڈیڈ، اب اس کو مل گئی تو خوش ہے، نہیں ملا تو غم میں، تو ایسے کے بارے میں آپ کے کیا مطلب وہ کیا کہیں گے کہ آپ کے رائے کیا بنے گی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ برانڈیڈ واچ جو چاہیے تھی مل گئی تو خوش ہو گیا، نہیں ملی تو پھر وہ ناراض ہے، غم میں؟
جس کے پاس واچ نہیں اس کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ جس کے پاس واچ نہیں ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس واچ نہیں ہے. میرے پاس اللہ کے کرم سے واچ ہے, برانڈیڈ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ برانڈیڈ ہی ہو. بھائی دیکھو خوشی کا ایک راز, اب راز کی بات چل رہی ہے تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ خوشی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے, بس بندہ خوش رہے گا, میرے رب نے مجھے جو دیا بہتر دیا. پھر تو باپو ایک اور بات ہے اس کے اندر, جیسے کہ بھئی اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. اب مثال گھڑی والی چل رہی تھی تو میں گھڑی والی مثال لیتا ہوں. اللہ پاک نے اس کے حق میں مان لیجئے مطلب جو تقسیم تھی اس کے لیے یہ کہ بھئی وہ یہ والی اس کے حصے میں گئی. پھر ایک جگہ یہ بھی ہے کہ بھئی میں من میں ایک اور خیال آئے گا کہ یار میں کوشش کرتا تو شاید مجھے مل جاتی. شاید والا شاد ہوتا ہی نہیں ہے. جب کہتا ہے کہ الحمدللہ وہ خوشی اس کی شروع ہو جاتی ہے, خوشی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کیا میں اس سے ایسی مراد لوں کہ اللہ نے اگر تجھے وہ کام کرنے کی توفیق نہیں دی جس کے ذریعے وہ مل سکتا تھا تو شاید تیرا یہی تقسیم ہے, یہیں تک تو پہنچ سکتا ہے, ایسا لے سکتا ہوں؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا وہ خوشی کا سب سے بڑا سبب ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. اللہ نے جس کیفیت میں رکھا بندہ رہے, یعنی یہ اینڈ لائن ہے. ہاں. اب بزرگان دین کی میں مثال آپ کو دوں, جیسے آپ نے رمضان میں مدنی مذاکرے بھی دیکھے ہوں گے, 2 ٹائم ہو رہے تھے. FGN چینل بھی آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین خوشی اس وقت محسوس کرتے کہ ان کی آخرت کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. دنیا کے فوائد پر یہ خوشی میں ٹینشن میں آتے تھے کہ ارے یار کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. اور دنیا میں کوئی اگر مصیبت ان کے پاس آتی یہ خوش ہو جاتے تھے اور یوں کہتے تھے اس مصیبت کو ویلکم, خوش آمدید, اے نیکوں کی علامت خوش آمدید. نیکوں کے پاس غم زیادہ ہے. نیکوں کی علامت خوش آمدید. کیوں کہ تو میرے پاس آ رہی ہے یا آ رہا ہے غم یا مصیبت, تو اس کے آنے کے بعد میں صبر کروں گا, اللہ مجھے اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ. نیکیوں کا یعنی ان کے لیے ایک موسم بن گیا, آخرت کے درجات بلند ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے جس نے جس چیز کو زیادہ ویلیو دینا ہے وہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے تو اس کو دنیاوی نعمتیں ملنے پر اس کو خوشی ہوگی. بڑی کمال کی بات آپ. اور جو یہ سوچتا ہے کہ ایک دن میں نے دنیا سے جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی ترقی مل رہی ہے تو وہ وہاں کے لیے خوش ہو جائے گا. یعنی یہ جو نقطہ ہے باپو جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ بندے کی سوچ کا ہے کہ بھئی تجھے چاہیے کیا. جیسے بزرگوں کا آپ نے اگزامپل دیا ابھی کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے اگر آپ فیضان حاصل کریں ان کی زندگی سے تو ایک چیز نیکیاں آتی تو خوش ہو جاتے تھے. خوش ہو جاتے. یعنی ان کو چاہیے یہ تھا. اب تم نے چاہت گھڑی کو بنا لی, تم نے چاہت جوتے کو بنا دی, تم نے چاہت XYZ چیزوں, یعنی مٹیریلزم جو مٹیریلسٹک ورلڈ بنتا جا رہا ہے بیسیکلی, کئی بار یہی ہمارے غموں کا ایک پورا ایک پیکج بن کر آتا ہے, پورا جمبو پیکج ہوتا ہے. جیسے آج بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں ہمیں تو ہو سکتا ہے وہ سارا کچھ صحیح ہو لیکن جوتے تھوڑے سے کم برانڈیڈ ہوں تو گڑبڑایا رہا ہوگا, یار مزہ نہیں آ رہا, یار سب کچھ صحیح ہے مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے, یا کچھ اور کمی ہو اس کے اندر, اس کو لگ رہا ہو کمی ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. وہی شروع میں 2 مثالوں میں بھی یہی عرض کیا. اب آپ نے بات جوتوں کی ہے تو یار بندہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ میرے کو برانڈیڈ جوتے نہیں ہیں, وہ تو دیکھ کسی کے تو پیر ہی نہیں ہے, وہ جوتا کے وہ چپل بھی نہیں پہن سکتا. یعنی آپ نے ریپیٹیڈلی ایک چیز کو نا مطلب بیان فرمایا ہے کہ یار کمپیئر مت کرو, اپنے نیچے جاؤ اور وہاں پر مطلب آپ دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا باپو ایک چیز اور ہے, جیسے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی وہ خوشی ایک حالت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً تبدیل بھی ہوگی, تو غم بھی امپورٹنٹ ہے لائف میں. بہت امپورٹنٹ ہے. مزہ نہیں آتا نا وہ غم آتے ہیں تو کیسے امپورٹنٹ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ذیشان, کوئی مصیبت بندے کو آتی ہے اور وہ اس کی زندگی کا یو ٹرن ہو جاتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ. ہاں, یعنی اس کی سمت جا رہی تھی گناہوں کی طرف مگر اس پر مصیبت آئی تو اب وہ یو ٹرن کر لیتا ہے, وہ نیکی کی طرف, مسجدوں کا رخ کر لیتا ہے, نیکی قرآن کی طرف آ جاتا ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں. جی ارتھ کویک, زلزلہ. اگر زمین کی مہارت رکھنے والے جو سائنسدان ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ بھائی زلزلہ آنے والا ہے, چھوٹے موٹے جھٹکے لگتے, بندے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں, اذانیں ہونے لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ تھوڑا سا مصیبت کا جھٹکا آنا اس کو وہ اپنے مقصد اصلی کی طرف لے کر آ رہا ہے.
کہ بندے تجھے پیدا کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، تو کہاں دنیا میں مست ہو گیا؟ آ جا اللہ کی رحمت کی طرف آ جا۔ پھر مصیبت بعض دفعہ نعمت بن کر آ جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص کو میں نے دیکھا، ہاسپٹل میں گیا تھا میں اس کی عیادت کے لیے، تو اس کو درد بہت ہو رہا تھا، آپریشن ہوا تھا اس کا، درد ہوتے ہوئے اس کو اپنی موت یاد آ گئی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو داڑھی نہیں تھی، تو وہ سوچا رہا ایسے ہی مر جاؤں گا، تو اس نے ہاتھوں ہاتھ توبہ توبہ کی، اللہ معاف فرما دے، میں داڑھی مڈانے کا گناہ کر رہا تھا، جو کہ ہم حنفیوں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام کے گناہ میں مبتلا تھا۔ لیکن جب سے اس کو بیماری آئی، اس کا آپریشن ہوا، درد اس کا بڑھا، تو اس نے اس درد میں اپنی موت کو یاد کیا، داڑھی رکھ لی۔ اب وہ بیماری آئی اس کو ایک بڑے گناہ سے بچا گئی، اس کو توبہ کروا گئی، کیا بات، وہ سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھ لی۔ غم بھی ضروری۔ کتنی مثالیں زندگی میں دوں میں آپ کو، درجنوں اس قسم کی مثالیں بن سکتی ہے۔ اور آپ ذرا اپنے ناظرین سے بھی پوچھ لے، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، کوئی پرابلم آئی ہوگی، آپ نیکی کی طرف آئے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، بعض بڑے عجیب و غریب فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو پرابلم آتی ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو ان کو خدا یاد آتا ہے، جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر اپنی روش پر آ جاتے ہیں، پھر مصیبت آتی ہے پھر خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے بندوں کا انجام اگر یہ توبہ سچی نہ کرے بڑا بھیانک ہوگا۔ اور میں ناظرین سے بھی عرض کروں، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہے بتائیں آپ؟ بنگلے ہونا، ولاز ہونا، اچھی کار ہونا، کیا ہے؟ اچھی عزت ہونا دنیا میں، معاشرے میں بڑا ہماری شہرت ہونا، کیا ہے؟ ہماری خوشی کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، الحمدللہ کہو ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوگا جب ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ میں نے رمضان میں عطیات کا سیزن تھا اور میں کئی پارٹیوں سے میں ملاقات کی، سب سے پوچھا چلے بھائی اتنا بڑا آپ نے ٹھاٹ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کتنے دنوں کے لیے ہے؟ اب زندہ کب تک رہیں گے؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میرے جب جواب دو بھائی، زندہ کب تک رہو گے؟ آپ نے اپنی زندگی کی ایک اچھی خاصی پونجی اس میں لگا دی اور یہ بہترین گھر بنا دیا، اس گھر میں رہو گے کب تک آپ؟ مفہوم میرا یہی تھا، جملے بھلے یہی نہیں تھے۔ تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ بھائی بات تو سچ ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا آج کی ایوریج لائف کیا ہے؟ کوئی کہتا تھا 65 سال، کوئی کہہ رہا تھا 70 سال، کوئی کہہ رہا تھا 80 سال۔ تو اب 80 سال کی زندگی کے لیے ہم نے اس 80 سالہ زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر میں اٹھنا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، فائنل ڈیسٹینیشن پھر اس کے بعد ہے، یا تو عذاب والا گھر جہنم، اللہ اس سے محفوظ رکھے، یا پھر انعامات والا گھر جنت۔ ہماری خوشی یہ ہے، اور ہمارے لیے خوشی کا وہ دن ہوگا کہ جب ہم دنیا سے آخرت کا سامان لے کر جائیں گے، قبر میں روشنی کا سامان ہم لے کر جائیں گے، قیامت میں جب اٹھیں گے تو ماشاءاللہ کتنی خوشی کا دن ہوگا، حضور کی شفاعت ملے گی، لواء الحمد کا سایہ ہوگا، عرش اعظم کا سایہ ہوگا۔ اچھا یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، بلیف ہے ہمارا۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے کہ یہ ہوگا یا نہیں، کنفیوژن ہو تو پھر علماء سے پوچھ لو اپنے ایمان کا کیا ہوگا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھائی یہ ہے، قبر ہے، جزا و سزا ہے، حشر ہے، اور ماشاءاللہ قبر میں بھی بہت خوشی کے لمحات بھی ہوں گے۔ وہ کیا خوشی ہوگی جناب، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا شعر پڑھا، تھوڑا آپ نعت خوان بھی تھوڑا پڑھ دو، تیری جب کے دید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی تب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا۔
بنی مدینے والے. بعض دنیا کے غم آخرت کی خوشی دلاتے ہیں. بعض دنیا کے غم آخرت کی خوشی دلاتے ہیں. وہ غم ہونا بھی ضروری ہے. یہاں پر ایک قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ مزید آپ تھوڑی سی اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو چیز ہمیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو. اس بات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں یا سمجھیں؟ شاید یہ وہی آیت ہے جس کی تفسیر میں نے پڑھی تھی. مثال دی تھی کہ بھائی ایک بیوی آپ کو ملی, آپ کو اس کا کلر پسند نہیں ہے, یا سانولا کلر ہے یا کالا کلر ہے, ناک کا نقشہ اتنا اچھا نہیں ہے, پسند نہیں ہے آپ کے نزدیک, وہ آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے. کیسے؟ تفسیر کا کچھ ہلکا سا یاد آ رہا ہے. کہا کہ اس بیوی کے کالے پن پر صبر کر لو, اس بیوی کے ناک اور نقشے کا صحیح نہ ہونا, اس پر صبر کر لو کہ ممکن ہے کہ اس کی اولاد سے آپ کو خوشی ہوگی, اس سے جو اولاد ملیں گی اس سے آپ کو خوشی ہوگی, اور اس سے جو اولاد ملے گی وہ آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ملے گی. اور اگر آپ نے اس سے بے صبری کی, اس کے ساتھ تعلق اچھا نہیں کیا, اس سے رشتہ توڑ دیا اور اولادی بھی ہو چکی تھی, تو اب مفتی صاحب فرماتے زندگی میں ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. کون سی؟ اس سے ہونے والے اولاد کے حصول کے لیے, جو آپ کا جینا مشکل کر دے گی, آپ کے لیے زندگی بڑی ٹف کر کے رکھ دے گی. ہر کروٹ پر پیاری سے بچی کی ادائیں یاد آئے گی, ماں آپ کو دے نہیں رہی ہوگی. اور ہمارا انڈین قانون ہے نا کہ وہ بالکل چھوٹی بچی ہے تو وہ ماں کے پاس ہی رہے گی. تو اب یہ چھوٹی بچی ہو یا بچہ ہو, یہ ماں کے پاس ہی رہے گا. اب آپ تڑپتے رہو بچے کے حصول کے لیے. جب ماں کے پاس بچی رہے گی, ظاہر ہے جس کے پاس رہے گی یا رہے گا اس کی ہمدردی, اس کی محبت اس میں پیدا ہوگی. باپ تو اس سے کوسے دور ہے, باپ تو پہچانے کی بھی نہیں, وہ ڈر لگے کہ ان نون پرسن کون ہی آیا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے وہ بری ہو یہ ضروری نہیں ہے, اس میں ڈھیروں بھلائیاں ہو سکتی ہے. لہٰذا کہ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بری ہے وہ بری نہیں بھی ہوگی, آپ صبر کر لے, آئندہ دنوں میں اس کے نتیجے نظر آئیں گے. یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. بالکل وہی بات, وہی کنکلوژن ہے, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. جی ہاں ناظرین, بڑی کمال کی باتیں. اگر میں کچھ باتوں کو کنکلوڈ کروں, جیسے شروعات میں باپو نے فرمایا کمپیئر نہیں کریں آپ کسی اپنے آپ کو کسی اور سے, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں, پھر جناب اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ٹرین میں نہ بیٹھیں جو ٹرین آپ کی نہیں ہے. یعنی غم کیوں تلاش کر رہے ہیں, خوشیاں تلاش کریں. اچھا باپو, یہ بھی بڑی مطلب ایک چیز ہے ہمارے یہاں پر کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سی ڈفرینشیٹ بھی کر کے ہمیں بتائیں کہ خوشی اور خوش فہمی میں کیا کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے, دونوں الگ الگ ہیں, بہت الگ ہے. خوش فہمی بندے کو تباہ کر سکتی ہے. اچھا, ایک انداز آپ کا یہ بھی دیکھا ہے باپو میں نے, کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے حضور علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے نا کہ خوشیاں تقسیم کرنے کے حوالے سے تعلیم ہے. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کہیں ہوگا کہ بھی خوشیاں نہیں تقسیم کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ شامل ہے کہ ہم غم کا پیغام نہیں بلکہ خوشیوں کے پیغام پہنچائیں. اب کئی بار کیا ہوتا ہے, ہر ایک کی سائیکی الگ ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا پازیٹیو سوچتا ہے, ایک آدمی وہ جو ہر چھوٹی چیز کو بھی نیگیٹو ہی سوچتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں نے آپ کو یہ پایا ہے کہ آپ ہے نا کسی کی کمزوری کو بھی ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ سامنے والا نا مطلب بات بھی سمجھ جاتا ہے اور اس کو مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے. جیسے آپ جب یہاں آئے, تشریف لائے, تو آپ نے یہ نہیں کہا ذیشان تم لیٹ آ گئے, آپ نے کہا یار بڑا اچھا ہوا 15-20 منٹ کا مجھے آرام مل گیا نیچے. میں سمجھ گیا میں لیٹ ہوں لیکن اس میں مجھے مطلب یہ سیکھ بھی مل گئی اور مجھے اچھا بھی لگا کہ باپو یوں نہیں کہہ رہے کہ یار تم لیٹ ہو گئے. میں تھوڑا سی تھا باپو اندر سے, ظاہر ہے کہ باپو آئیں گے اور وہ تھکے ہوں گے اور میں جا کے جگاؤں گا, لیکن آپ نے اس کو ایک سینس دیا. مجھے لگتا ہے گھر میں بھی اس کا ایک ماحول ہونا چاہیے. کئی بار والد صاحب بیٹے کی کمزوری پر, یا ماں بیٹے اور بیٹی کی کمزوری پر, یا بہو کی کمزوری پر, یہاں پر بھی تو یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے نا. آپ کے یہ جو ایک فارمولا ہے خوشیوں کا راز ہے کہ وائی ناٹ ٹو پریزنٹ نیگیٹیوز آلسو ان اے پازیٹیو ٹرمینالوجی. آپ نیگیٹیوٹیز کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں, آپ درس دے دیتے ہیں, اس کو جو بیان کرنا ہے, جو اس کو سمجھانا ہے وہ سمجھا بھی دیتے ہیں, لیکن جملے اتنے حسین ہوتے ہیں کہ وہ تیروں کے نہیں لگتے, مطلب زہریلے تیر نہیں ہوتے بلکہ پھول ہوتے ہیں کہ بھیا یہ پھول ہیں, وہ سمجھ بھی جاتا ہے سامنے والا. اب آپ نے فیل کیا اس کو, اللہ آپ کو جزائے خیر. مجھے لگتا ہے بہتوں نے فیل کیا ہے باپو,
کئی بار اس کو یعنی آپ کی صحبت میں کچھ دن رہنے کے بعد ہے نا وہ کئی بار ہمارے شعبہ جات میں بھی اس کا اثر آ جاتا ہے. اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اس سیرت مبارکہ کو جس شخصیت سے ہم نے سمجھا سیکھا سیکھنے کی کوشش کر رہے مکمل سیکھا یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو امیر اہل سنت کی کتنی پیاری ادائیں ہیں کہ اگر لوگ کمزور ہوں تو اس کی کمزوری کا اتنے احسن طریقے سے ذکر کر دیتے کہ سامنے والے کو مزہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرتے جاؤ خوشیاں تمہیں ملتی رہے گی. خوشیاں بانٹو. آپ کی بات سے ایک حضور علیہ السلام کی پیاری بات بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسانی کرو سختی نہ کرو اور خوشخبری دو نفرت نہ ڈالو. سبحان اللہ. اور کہیں پر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے نا. خوشخبری بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائی ہے. دیکھو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذابات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر حضور علیہ السلام نے یہ بھی پیشن گوئیاں کی ہے کہ جنت بھی ہے, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, جنت کی نہریں ہیں, جنت کا چھت ایسا ہے, جنت کی دیواریں ایسی ہیں, جنت کے اندر رہنا ایسا ہوگا, جنت میں خواہشات پوری کر دی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قبر کے عذاب سے ڈرایا ہے وہاں پر حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قبر جنت کا گلزار بھی ہوگی, 70 ہاتھ کا گلزار بھی ہوگی, قبر میں جنت کی خوشبو بھی آئے گی. اور سبحان اللہ یہ بھی سنا ہے ہم کو علماء نے سمجھایا ہے سنا ہے کہ حضور میں جو یہ قبر میں جب 3 سوالات ہو گئے تو ایک سوال کے جواب جب دینا ہوگا حضور جلوہ افروز ہو جائیں گے, اس میں ان کے زیارت بندے کر رہے ہوں گے. تو یہ خوشی کی سائیڈ بھی بیان کی گئی ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے, اس نے بیلنس رکھا ہے, پورا ایک غمگین نہیں کیا کہ بندہ مایوس ہو جائے اور اتنی خوش ہونے کا ذہن نہیں دیا کہ بندہ خوشی میں نافرمانی پہ ابھر آئے. جب خوشی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جب غمی کے دن ہوں صبر کر کے آخرت کی خوشی کا ذخیرہ اکٹھا کرے. ایک اور بات ہے جیسے آپ نے ابھی ڈسکشن میں ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی کہ غم بھی ضروری ہیں. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے نا کہ جب تک انسان غم کا ٹیسٹ نہ کرے تو خوشیوں کا مزہ بھی نہیں آئے گا شاید. ایسا ہی ہے. یعنی آنکھ کھولتے ساتھ ہی جس نے برانڈیڈ ہی پہنے ہوں تو شاید اس کو وہ فیل نہ آئے جس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کے برانڈیڈ پہنے ہوں. بالکل آئی بلیو جس نے جنرل میں سفر کیا ہو, ٹرین سے شروع ہوا تھا تو ٹرین پر ہی چلتے ہیں, جس نے سلیپر میں سفر کیا ہو, جنرل میں سفر کیا اور پھر اے سی میں جاتا تو اسے لگتا ہے دنیا بڑی, یعنی یہ الگ چیز ہے, کوئی الگ شے ہے. تو آئی بلیو غم بھی جو ہے نا وہ خوشیوں کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آتے ہیں. بالکل. اور پھر مطلب یہ کہ ناظرین ظاہر ہے کہ تجربات ہیں اور خوشیوں کے راز ہم تلاش کر رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں تو آپ کو فائدہ تو ہو ہی رہا ہوگا, لیکن being a host I am also gaining much out of all this discussion. میں نے بہت کچھ ابھی سیکھا ہے. Stop comparing yourself. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں. اور یعنی یہ جو جملہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں, مجھے لگتا ہے کہ بندے نے مطلب اس پر یہ سٹیٹمنٹ پہ تو سارے غم ویسے ختم ہو جائیں گے. آپ بیمار ہو گئے اللہ کی تقسیم ہے, آپ ہیلدی ہیں اللہ کی تقسیم ہے, آپ کا لاس ہو گیا اللہ کی تقسیم ہے, آپ بہت کما رہے ہیں اللہ کی تقسیم ہے, آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے اللہ کی تقسیم ہے, آپ کی ہائٹ بڑی ہے اللہ کی تقسیم ہے. اور وہ بیوی کا بھی مطلب باپو نے ذکر کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ اللہ کی تقسیم پر راضی. ہمیں بھی, مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم ایک کو, ہر ایک کو اس جملے کو تو پکڑ لینا چاہیے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گھر میں کہیں ایسے لگا دینا چاہیے بورڈ کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. پھر یعنی پھر وہ شکر کا بھی ذہن بنے گا جو آپ کی ایک خوشیوں کے راز میں سے ایک کی فیکٹر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اور دے گا, شکر ادا کرو اور دے گا, شکر ادا کرو اور دے گا. اور پھر یہ کہ ایک بڑی کمال کی بات جو ہیومن سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے, آپ اگر سائیکولوجی کی کتابیں بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ضرور سیکھنے ملے گی کہ آپ تلاش کیا رہے ہیں نا وہ آپ کا برین آپ کو دیتا ہے. اگر آپ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد تلاش یہ رہیں کہ کمزوریاں کیا کیا ہیں تو پورے سلسلے میں آپ کو کمزوریاں نظر آئیں گی. اور اگر آپ تلاش یہ رہیں کہ اس میں سے مجھے سیکھنے کیا کیا ملا ہے تو آپ کو پنے پنے بھر جائیں گے آپ کے اور آپ سیکھتے چلے جائیں گے. یعنی ایک کمال کی بات یہ ہے what you want your brain will give it to you. اگر آپ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں. چلو آپ بائک پر جا رہے ہیں, مان لیجئے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہے, یہ خوشی کم ہے کہ آپ صحیح سلامت جا رہے ہو بائک پر, یہ خوشی کم ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خوشیاں تلاش کریں گے تو خوشیاں ملیں گی, غم تلاش کریں گے تو غم ملیں گے. عید کا دن ہے, خوش رہیے, آباد رہیے, اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوش رہیں.
اور ایک میسج دے کر آج کے اس ایپیسوڈ کو میں اینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ غم کے موقع پر بھی اپنے چہرے پر اسمائل لے کر آئیں تو برین کو ایک میسج جاتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے اور برین ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اسٹارٹ ٹریننگ یور برین ان اے وے کہ وہ آپ کو خوشی دیتے رہے, وہ ہارمون ریلیز کرتا رہے تاکہ آپ خوش رہیں. ابھی ہمارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ ڈسکشن باقی ہے. ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں. خوشیوں کے راز بہت سارے ہیں, ہمیں مل کر اسے تلاش کرنا ہے. جب تک کے لیے اس ایپیسوڈ سے الوداع. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ, آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ. عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ, آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ.